بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو کلاس 6، آج ہم اس کا لیکچر نمبر 5 کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی فہرست اوپن کریں تاکہ ہم دیکھیں آج ہم کیا کرنے والے ہیں۔ فہرست میں ہم سب سے پہلے سبق نمبر 5 ہے چھوٹی چونٹی، یہ کریں گے۔ پھر اسی کے معنی، الفاظ معنی ہم سیکھیں گے، سوالات کے جوابات کریں گے، ساتھ میں ہم اس کے اہم نکات، اس میں ذات کا تصور اور حروف فجائیہ کا تصور، استفہامیہ جملے بنائیں گے، ساتھ میں ہم تشریح لکھنا اور اس کے اہم نکات اور قافیے پر بات کریں گے، اور پھر ہم اس کے چارٹ وغیرہ بنا کر گراف پیپر بنائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر کے موضوعات۔ تو ہم پیج نمبر 23 اوپن کریں۔ آپ پیج نمبر 23 ہے اور اس پہ ہے سبق نمبر 5 چھوٹی چونٹی۔ بچوں، یہ ایک نظم ہے اور اس کے پڑھنے کے مقاصد میں سب سے اہم جو ہے وہ عام بچوں کو محنت کی عظمت سے آگاہ ہونا ہے۔ آپ کو اس بارے میں بتایا جا سکے کہ محنت سے ہی انسان سب کچھ حاصل کرتا ہے۔ نظم پڑھ کر آپ اس کی مختلف چیزوں کو بیان کرنا سیکھ سکیں گے، جیسے نظم کا مرکزی خیال ہے، اشعار کی تشریح ہے، پھر اس سے متعلق مختلف سرگرمیاں جو ہیں وہ کرنے کے قابل آپ ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ تو گرامر پورشن بھی ہے، اس میں ہم قافیہ الفاظ کریں گے، اس میں نقرہ کی مختلف قسموں کو جملوں میں شناخت کریں گے، حروف فجائیہ ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم آج ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس سبق سے حاصل کریں۔ اس کے علاوہ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے سوال کروں کہ کوئی سے 5 کیڑوں کے نام بتائیں۔ کیڑے جو ہیں وہ بھی ہمارے اس کائنات کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف اقسام کی جو ہیں وہ مخلوقات پیدا کی ہیں، تو وہ کیڑے بھی ان میں ایک ہے۔ تو آج ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ بھی ایک کیڑا ہے۔ اور ایک اور سوال کہ وہ کون سا کیڑا ہے جو قطار بنا کر چلتا ہے۔ ان دونوں سوالات پہ آپ ضرور غور کیجیے گا اور اس کا جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اہم الفاظ میں ہے عاقلہ، دوربین، آفرین، فرصت، مشقت۔ بچوں، میں اس کی پہلے میں نظم پڑھوں گی اور پھر اس کی وضاحت بھی کرتی جاؤں گی۔ بڑی عاقلہ ہے، بہت دوربین ہے کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے۔ اسی دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفرین ہے، نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جاں اور اس پر یہ محنت۔ بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، اری چھوٹی چونٹی تجھے آفرین ہے۔ اس میں شاعر جو ہے وہ چونٹی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ عقل مند ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ عقل مند ہو اور بہت دوربین ہو۔ دوربین کا مطلب ہوتا ہے مستقبل پر نظر رکھنے والی، اور کہ تمہیں کل اپنے آنے والے کل کی فکر ہوتی ہے، اور اسی فکر میں تم اپنی روزی کا بندوبست کرنا شروع کرتی ہو۔ تمہیں صبح سے شام تک تم کام میں مصروف رہتی ہو اور تھکتی بھی نہیں ہو، اور اسی لگن میں تم کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہو، یعنی اتنا زیادہ سفر کرتی ہو، لیکن پھر بھی تمہیں آفرین ہے، تم قابل تعریف ہو کہ تم کبھی اپنے کام سے غافل نہیں ہوتی، تم کبھی اپنی فکر سے آزاد نہیں ہوتی، اور کہ تم جو ہے کبھی صبح سے شام تک کام میں سے فارغ نہیں ہوتی، ہر وقت تمہیں کام ہی کی
فکر رہتی ہے، اور تم چھوٹی سی جان ہو لیکن تم اتنی زیادہ محنت کرتی ہو اور بہت زیادہ مشقت اور مصیبت برداشت کرتی ہو، لیکن کبھی تم ہمت نہیں ہارتی۔ چھوٹی سی تم جان ہو لیکن تم اپنے ارادے کی پکی ہو، ہمت نہیں ہارتی ہو، اور تم قابل تعریف ہو۔ اگلے پیج پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا، بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ظہیرہ یہ جھاڑے کی خاطر ہے جوڑا، ارے چھوٹی چونٹی تجھے آفریں ہے، جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جھاڑے کے موسم میں مرتی بنائی، تجھے ہوشیاری کس نے سکھائی، سمجھتی ہے اپنی بھلائی برائی، ارے چھوٹی چونٹی تجھے آفریں ہے، نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی، ارے چھوٹی چیونٹی تجھے آفریں ہے۔ یہ نظم اسماعیل مریٹھی نے لکھی ہے، انہوں نے بہت ساری نظمیں بچوں کے لیے لکھی ہے، تو اس میں وہ چونٹی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم قابل تعریف ہو، تم اتنے بڑے بڑے کام کر جاتی ہو اور احساس تک نہیں ہوتا، مطلب تھوڑا تھوڑا بے شک کام کرتی ہو لیکن بڑے کام کرتی ہو اور بہت زیادہ کام کرتی ہو، تم نے کبھی اپنا کوئی کام ادھورا نامکمل نہیں چھوڑا، ہمیشہ تم تکلیف برداشت کرتی ہو اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہو، یہ نہیں کہ تم حالات سے یا وقت سے منہ موڑ لیتی ہو، ایسا نہیں ہوتا، اور تم گرمیوں کے سخت موسم میں اتنی محنت کر کے اپنی روزی جو ہے وہ جمع کرتی ہو، اگر یہ ایسا نہیں کرتی ہو تو سردی میں تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، تم کھانے کے بغیر زندہ نہ رہ سکتی ہو، تو اسی وجہ سے تم گرمی کے موسم میں اتنی زیادہ محنت کرتی ہو، تو یہ تمہیں شاباش ہے، تم قابل تعریف ہو کہ تم اتنی ہوشیار ہو، اور یہ تمہیں کس نے اتنی ہوشیاری سکھائی کہ تم اپنی برائی اور بلائی دونوں کو اچھی طرح سمجھتی ہو اور اسی پر عمل کرتی ہو، اپنی روزی کی فکر کرتی ہو، اتنی مشقت سے محنت سے اپنا پیٹ پالتی ہو، سستی میں وقت نہیں گنواتی، اور وہی کام تم کرتی ہو جس سے تمہارا رب تمہارا مالک راضی ہوتا ہے، اور اسی نے ہمیں زندگانی عطا کی ہے، ہمیں یہ عمدہ اور خوبصورت سبق جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چونٹی دے رہی ہے، کبھی ہمت نہیں ہارنا، وقت اور حالات کا مشکل کا ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ بچوں یہاں پہ آپ پڑھنے کے دوران میں جو ٹاپک ہے اس میں بھی ہے کہ چونٹی کس موسم میں کھانا اکٹھا کرتی ہے اور چونٹی کس بات سے غافل نہیں ہوتی، آپ نے پڑھا بھی ہے، یعنی چونٹی گرمی کے موسم میں کھانا اکٹھا کرتی ہے اور کس بات سے غافل نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے کام سے کبھی غافل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہے چونٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ نمل ہے جس میں ایک بولتی چونٹی کا قصہ موجود ہے۔ اگلے پیج پہ آئیں تو آپ الفاظ معنی کو دیکھیں، عاقلہ عقل مند، دوربین مستقبل پر نظر رکھنے والی، غافل بے خبر، مشقت سخت محنت، مصیبت پریشانی، ظہیرہ جمع کیا ہوا، رت موسم، مہلت وقفہ وقت، مالک خدا۔ یہ اس کی تفہیم ہے آگے، اور تفہیم کے کوسچن ہیں، چھوٹی چونٹی کو ہر وقت کس بات کی فکر رہتی ہے، تو میں نے ایک پیج پہ آپ کے لیے ان کے جوابات لکھے ہیں، آپ غور سے دیکھیں۔ چونٹی کو ہر وقت روزی کی فکر رہتی ہے۔ دوسرا سوال ہے چونٹی اپنا پیٹ کیسے بھرتی ہے، چونٹی اپنا پیٹ محنت مشقت سے بھرتی ہے۔ تیسرا سوال ہے چونٹی اپنے کھانے کو ذخیرہ کیوں کرتی ہے، چونٹی سردی کے لیے کھانے کو ذخیرہ کرتی ہے۔ چوتھا سوال ہے شاعر نے چونٹی کو ہوشیار کیوں کہا ہے، شاعر نے چونٹی کو اس لیے ہوشیار کہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی فکر کرتی ہے اور اپنی برائی اور بلائی خوب سمجھتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے چونٹی کی محنت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کی محنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بچوں کہ ہمیں کبھی اپنے کام سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ محنت جاری رکھنی چاہیے، کسی بھی مشکل اور مصیبت کا سامنا ہمت سے کرنا چاہیے۔
पेज नंबर 26 देखिए, इस पे है कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाएं। ये कालिम अलिफ में भी मिसरे हैं और दूसरी तरफ भी मिसरे हैं, तो इनको उनके साथ वाले मिसरों के साथ मिलाने हैं। जैसे इसी धुन में पहुंची कहीं से कहीं है, कभी अपने धंधे से गाफिल नहीं है, कभी काम तूने अधूरा ना छोड़ा, कभी तूने तकलीफ से मुंह ना मोड़ा, जो गर्मी की रुत में ना करती कमाई, तो झाड़े के मौसम में मरती बनाई। नहीं काम से शाम तक तुझको फुर्सत, ज़रा सी जान और इस पर ये मेहनत कि जिसने तुझे जिंदगानी अता की, ये उम्दा सबक हमको देती है चूंटी। अगला देखिए, ये बच्चों कवायद है, और ये क्या है कि इसमें ज़ात नीचे दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। गाय खूबसूरत है, सूरज गुरूब हो गया है, चांद निकल आया है। ऊपर दी हुई मिसालों में गाय में अल्फाज है वो गाय, सूरज और चांद नुमायाँ किए गए हैं। ऐसे अल्फाज हैं जो अलग अलग चीज़ों के नाम हैं और इनकी असलियत भी एक दूसरे से जुदा है। इस किस्म के नामों को इसम कहा जाता है। और यहाँ पे जो नीचे दिए हुए जुमलों में इसमें ज़ात के गिर्द आपने दायरा लगाना है। थोड़ी कील ठोंकने के काम आती है। सूरज मशरिक से निकलता है, चाकू से सब्जी काटो। हिमालय के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, बकरा पानी पी रहा है। तो इसमें हथौड़ी, सूरज, चाकू, बकरा और हिमालय आपने देखा इनके गिर्द दायरा लगाया गया है क्योंकि ये इसमें ज़ात हैं। अगला सवाल है कि दिए हुए जुमलों में हरूफ फजाइया और हरूफ निदा, हरूफ इस्तजाब और हरूफ अफसोस के जुमले अलग अलग करके कापी में लिखें। बच्चों इसमें आप देखें कि हरूफ निदा किससे कहते हैं कि जो किसी को पुकारने, मुहातब करने या मुतवज्जह करने के लिए बोले जाते हैं। हरूफ तासुफ वो हरूफ हैं जो गम और अफसोस के लिए बोले जाते हैं, और हरूफ इस्तजाब वो हरूफ हैं जो हैरत ज़दा होने पर बोले जाते हैं। यहाँ जुमले जो हैं उनमें आप देखें, पहला है अरे भाई किधर जा रहे हो, ये हरूफ निदा है। सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है, ये हरूफ इस्तजाब है। वाह रे तेरे क्या कहने, ये भी इस्तजाब है। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, ये हरूफ निदा है। अफसोस मेरा बटवा गुम हो गया है, ये तासुफ है। और उफ मेरी ट्रेन छूट गई, ये भी हरूफ तासुफ है। अगला सवाल है दिए जुमलों को इस्तफामिया जुमलों में तब्दील करें। यहाँ पे है जुमले दिए गए हैं। आपको पता है बच्चों क्या, क्यों, कैसे, कब, किस तरह, ये तमाम वो अल्फाज होते हैं जिन्हें हम हरूफ इस्तफाम कहते हैं। उनके लगाने से जुमले जो हैं हरूफ इस्तफामिया में तब्दील हो जाते हैं। जैसे सड़क पर भीड़ है, तो इसके अगर शुरू में हम क्या लगा दें तो ये इस्तफामिया जुमला बन जाएगा। जैसे क्या सड़क पर भीड़ है, तो आपने ये बाकी जुमले जो हैं वो क्या, क्यों, कैसे, कब, किस तरह के अल्फाज लगाकर इन तमाम जुमलों को इस्तफामिया जुमलों में तब्दील करना है। अगला सवाल है कि आप लोगों के लिए है लिखना सीखें। इसमें है तशरीह है मिसरे की, नहीं काम से शाम तक तुझको फुर्सत, ज़रा सी तू जहाँ है और उस पर ये मेहनत, बहुत झीलती है मशक्क़त मुसीबत, नहीं हारती पर कभी अपनी हिम्मत। बच्चों ये आपने उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको क्लास में करवाया था। जैसे कि तशरीह से पहले हम हवाला मतन और उसमें हम शायर का नाम और नज़म का नाम देते हैं, और फिर हम इनमें इन दोनों मिसरों में जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनको हम पहले लिखेंगे और फिर उसकी तशरीह करेंगे। तशरीह पहले भी मैंने करवा दी थी, अब दोबारा मैं आपके सामने इन अशार की तशरीह जो है वो कर रही हूँ रिपीट। तो आप सुने। शायर जो है वो चूंटी से मुहातब होते हुए कह रहा है कि तुम छोटी सी जान हो और तुम अपने काम से सुबह से शाम तक कभी फारिग नहीं होती, हर वक्त काम धंधे में ही मसरूफ़ रहती हो, अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र करती हो। इस काम करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मुशक्क़त और मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन तुम इतनी मेहनत करती हो और तुम इतनी बाहिम्मत हो कि इतनी मुश्किलात और मुसीबत के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारती और बस अपने काम से काम रखती हो। तुम बहुत होशियार हो। ये सारी बातें आपने चूंटी की तारीफ़ में कहनी है।
اس کے بعد ہے سوال نمبر 9 جو ہے، کسی ٹی وی چینل سے خبرنامہ سن کر اس کے اہم نکات تحریر کریں۔ بچوں آج کل تو ٹی وی چینلز بہت زیادہ ہیں، اور یہ کام آپ کے لیے بہت آسان اس لیے بھی ہے کہ خبرنامہ سے پہلے جو ہیں وہ اس کی خاص جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ پہلے بولی جاتی ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ نوٹ بک لے کر بیٹھیں اور ان خبروں کو جو اس کے ہیڈنگز ہوتی ہیں ان کو آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک اہم جو سرگرمی ہے وہ آپ کریں گے۔ پھر نظم چھوٹی چونٹی میں سے قافیہ الفاظ جو ہیں وہ چن کر لکھیں گے۔ قافیہ الفاظ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ نظم میں جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے کمائی، سکھائی، چھوڑا، جیسے چھوڑا، تھوڑا، کمائی، سکھائی، آئی، برائی، بلائی، یہ سارے جو ہیں ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ قافیہ الفاظ کے بعد آپ اور یہ قافیہ الفاظ جو ہیں آپ نے نظم میں سے ہی چن کر لکھنے ہیں نوٹ بک کے اوپر۔ پھر سوال نمبر 11 ہے، نظم چھوٹی چونٹی کا مرکزی خیال لکھیں جی۔ مرکزی خیال بچوں کم سے کم ہوتا ہے، یعنی اس پوری نظم کا آپ نے ایک مین جو آبجیکٹ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی برائی اور بلائی کی خبر ہونی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ تھا خیال۔ آپ خود بھی چونٹی کی اگر زندگی پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، صبح سے شام تک وہ سفر میں رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ یہ تھا آپ کا آج کا سبق، اور مجھے امید ہے آپ نے یہ تمام کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ نوٹ بک پہ بھی آپ نے یہ تمام کام لکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔